اسی طرح 1990 سے 96 تک 6 سال میں اس قلعے کی مکمل مرمت ہو چکی ہے اور اسے 29 سپٹمبر 1996 میں دوبارہ کھول دیا گیا ہے ہسٹوریکل فورٹ ایز اے کلچر سینٹر، جس میں ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان اینڈ ہز ایکسلنسی فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق احمد خان لغاری یہاں تشریف لائے تھے۔ ولی یہ تھی قلعے کی انٹروڈکشن، سو اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہتا ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ادروائز ہم آہستہ آہستہ روز کی طرف آنا شروع کر دیں گے۔ یہ کون سی بادشاہی کا یہ رہا ہے؟ یہاں کے مقامی حکمرانوں کا، جن کے تصویریں میں آپ کو آپ اسٹیج میں دکھا بھی دوں گا، کچھ کے تصویریں۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو آس پاس کے افغانستان اور چائنا کے ساتھ اس کے، تو یہاں پر چنگیز اور یہ لوگ ان کی حکومت رہی اس علاقے؟ نہیں، چنگیز خان یعنی بیسکلی منگولز جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف نہیں آئے ہیں، وہ میدانی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں، اس طرف نہیں آئے، کیونکہ بیسک یہ ایک ٹوٹل ریموٹ ایریا تھی، ان منگولز کو جو ہے یہاں سے کوئی ملنے والی چیز نہیں تھی۔ لیکن چائنا پر جب اس کے یہ قبلۂ خان وغیرہ کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اس کو نہیں ٹچ کیا؟ نہیں سر، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو یہاں سے کوئی ملنے والی چیز نہیں تھی۔ تو یہاں کا اپنا مطلب ہو یہ کہ ان کا یہ جو پرنس کریم آغا خان صاحب تھی، ان کا یہ جو رائل یہ جو فیملی ہے جو آپ کہتے ہیں یہاں کا رولر تھا جو ادھر شفٹ ہو گیا، ان کا کیا لنک ہے آپس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کریم آغا خان یہاں کا رولر نہیں ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان جو ہے سر، یہ تعلق رکھتے ہیں سعودی عرب سے، یہ بیسکلی عرب اوریجنیٹڈ ہے اور یہ تعلق رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کے خاندان سے۔ یہ امام علی کا ڈائریکٹلی 49واں ڈسینڈنٹ ہے۔ بیسکلی دے آر اوریجنیٹڈ فرام سعودی عربیہ۔ پھر بعد از وقت اسلام کے اندر جب فرقے بننے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کی ولادت کے بعد جو ہے تو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر فرقے بننے لگے، اس وقت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کے فیملی جو ہے وہ عرب چھوڑ کر مختلف کنٹریز کی طرف چلے گئے۔ تو یہ فیملی جو ہے امام حسین کی فیملی وہاں سے جو ہے مائگریٹ کر کے اس طرف مصر کی طرف آئے تھے۔ مصر میں انہوں نے جو ہے ایک سلطنت بھی قائم کی تھی جسے فاطمی دور خلافت کہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ منگولز کے ٹکر میں وہ بھی ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد یہ ایک عرصہ ایران میں رہ چکے ہیں۔ ایران سے جو ہے پھر افغان سے جو ہے پھر سب کانٹیننٹ سے جو لے کر جو ہے پھر آگے چلے گئے ہیں یہ سوئس سے فرانس، اور آج کل رہتے ہیں یہ فیملی پرتگال میں۔ باقی ان کے بہت سارے ویلفیئر آرگنائزیشنس ہیں جو کام کرتے ہیں تقریباً دنیا کے مختلف علاقوں میں، 32 ممالک میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، ہسٹوریکل پلیسز، آن سو مینی سیکٹرز، تقریباً 32 ممالک میں ان کا چین پھیلا ہوا ہے۔ تو ان میں سے یہ ایک پروجیکٹ ہے ان کا، دس از دا ون آف دیئر پروجیکٹ، جو 1990 سے 96 تک مکمل ہو چکی ہے، جس کے اوپر تقریباً $1.5 ملین انہوں نے خرچ کی تھی، جس میں سے 80% ڈونیشن ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی طرف سے ہے۔ So we can say he is a main donor, he is a main source who provide the money. کریم آباد جو ان کے نام پہ، بالکل ان کے نام پہ۔ تو یہ پھر جو ہے رینویٹ انہوں نے کر دیا، دس واز دیئر فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ۔ اس کے بعد انہوں نے اسی ادارے نالتیت فورٹ کو بھی رینویشن کی ہے، شگرین خپولو فورٹ جو بلتستان میں ہے، اور اسی طرح سے لاہور میں جو ہے وزیر خان مسجد کی بھی اسی ادارے نے رینویشن کی ہے۔ لاہور فورٹ کر رہے ہیں، کپل آف ایئرز اگو دی رینویٹ ہمایوں ٹوم ان انڈیا، افغانستان میں بابر ٹوم ہے، اور اسی طرح خاص طور افریقہ کے ہسٹوریکل موسٹ جو ٹمبکٹو میں پائے جاتے ہیں ان ساروں کی رینویشن اسی ادارے نے کی ہے۔ اسی طرح جو ہے فاطمی دور خلافت کے ریمینز کی بھی انہوں نے رینویشن کی، اور اسی طرح کچھ جا کے اسپین میں جو ہے مسلم عمارتیں تھیں ان کی بھی رینویشن اسی ادارے نے کی ہے۔ سو ان کو سپورٹ ملتی ہے بیسکلی دنیا بھر کے جتنے بھی جو ہے بہترین ممالک ہیں جو ہسٹوریکل ریلیٹڈ چیزوں سے دلچسپی رکھتی ہے، ان کی طرف سے بہت سارے ڈونیشنز آتے ہیں۔ پھر وہ ڈونیشن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیلتھ، ایجوکیشن، بہت سارے سیکٹرز کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، باقی ان کا کوئی ذاتی تعلق یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا جو تھا میر غضنفر علی خان، تو یہ مقامی تھا یا باہر سے آیا تھا؟ یہ مقامی ہے سر، میر آف انزر۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں کے ٹوٹل لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو اسی طرح جو ہے میر صاحب اور یہاں کے بہت سارے لوگوں کی نسلیں جو ہے ایک تو آرین نسل کہتے ہیں، ایک تو یورپین نسل کے لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ سکندر اعظم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی جہاں کہیں پہ بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اسی ایک خاندان نے 1000 سال اس خطے کے اوپر حکمرانی کی ہے، دیٹ مینس کہ یہ دس ون از دا ون آف دا اولڈسٹ فیملی۔ اس سے پہلے یہ گلگت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی ان کی کیا حیثیت ہے یہاں پہ؟ میر آف حمزہ کی سر ہی از اے ریسپیکٹیبل پرسن، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے کنٹریبیوشنس ہیں۔
سو دس ون از آف ون آف دیئر کنٹریبیوشن. یہ بھی انہوں نے جو ہے عوام کے نام پہ ڈونیٹ کر دیا بلڈنگ. فیملی تو ہے نا, بالکل فیملی ہے. مطلب کہ اسمبلیوں میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہار جائیں تو پھر وہ اپنے گھر میں بزنس کرتے ہیں. ایکس گورنر گلگت بلتستان رہ چکے ہیں میر غضنفر صاحب, نون لیگ کے دور میں. ہنزا یہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہنزا کا معنی جو ہے سر, ہنس ایک تو ہم اسی تیر کے جو ہے کمان کو کہتے ہیں, اسی سے نکلی ہوئی ایک لفظ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں ہنس نسل کے لوگ بھی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہنزا بنی, ٹھیک ہے. ہنس یہ ایک چائنیز ٹرائب ہوا. بھائی جان ایک سوال یہ ہے نا کہ یہ جو فورٹ بنانے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا رہا ہے وہ مقامی لوگوں کا یا باہر سے آ کے بنایا اس کو؟ یہاں پہ جو ہے زیادہ تر جو کردار اس میں مقامی لوگوں کا رہا. باقی ادھر ادھر کا لوگوں کے جو ہے ایڈیشنز ہے. ایک ایڈیشن بلتستان کے لوگوں نے کی ہے اور دوسری ایڈیشن جو ہے انگریزوں کے دور میں پھر لوکلز کا ہاتھوں ہوئی ہے ایڈیشن, جسے کشمیرین ڈیزائنز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی یہ بنائی گئی قلعہ جو ہے یہ لوکلز نے بنائی ہے. پھر اس میں وقت کے ساتھ جیسے کہ ایک ایڈیشن 15 سنچری کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں کے حکمران کی شادی جب بلتستان سے ہوئی تو جو لیڈی پرنسز ہوتی تھی, خاتون کوئین کے ساتھ جو ہے خدمتگار آتے تھے. یہی کہیں گے جہیز میں نوکر بیچتے تھے. تو اس وقت جو میسنس کارپینٹرز ان کے ساتھ جو اسکل پرسنز آئے تھے, سو دے میڈ فیو ایڈیشنز ان بالتدینالتی فورٹ, جسے ہم تبتن کلچر انفلوئنس کہتے ہیں کیونکہ قدیم زمانے میں بلتستان کو لٹل تبت کہتے تھے. تو اسی طرح جب انگریزوں کی دور آ جاتی ہے تو حکمرانوں کو ایک چانس ملتا ہے کشمیر کی طرف سفر کرنے کے لیے. خاص طور پر انڈیا میں جب دلی دربار لگ گئی تو برصغیر پاک ہند کے سارے حکمرانوں نے جب حصہ لے لیا تو جیسے ہنز کے حکمران انڈیا چلے گئے جانے کے لیے, یہاں سے گلگت ساستو اور مینیبٹ توبٹ سے ہو تو کشمیر کی طرف سفر کرتے تھے, یا پھر چترال سے ہو تو آگے بڑھ جاتے تھے. تو ویسے تو یہ جو ہے کشمیر کی طرف سے جب آگے بڑھ کے جو ہے دلی پہنچ گئے انڈیا, تو ان کو مغل آرکیٹیکچر اور کشمیری ڈیزائنز بہت زیادہ پسند آیا. تو اس وقت میر آف ہنزا, میر محمد نظیم خان نے اس فورٹ کے ٹاپ پورشن میں جو سامنے سے ڈیکوریشن بالکونیاں نظر آتی ہیں ان میں پینل ونڈوز, کلرفل گلاسز, اسی طرح وائٹ واش جو ہے اس کے بعد کی ایڈیشن مینس دس از دا تھرڈ ایڈیشن. اس میں 3 بڑے ایڈیشنس ہو چکے ہیں. ویل اسی طرح سے یہ روم جو ہے اس زمانے کا ریسیپشن روم ہے, لابی ہوا کرتی تھی گیسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے, اور یہیں پہ ہی لوگوں سے پھر ٹیکسز بھی لی جاتے تھے. ٹیکسز ہنزا میں بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی, گندم کی شکل میں ٹیکسز دیتے تھے. سو اس گندم کو اسٹور کرنے کے لیے فورٹ کے اندر کچھ اس طرح کے گودامز بنا لیے گئے ہیں. اس طرح کے گندم کے غلے کے گودام سے تقریباً یہ 9 فیٹ ڈیپ ہے اور 6 بائی 6 اسکوائر. اس میں سے نکالنے کے لیے بچے کو رسی سیڑھی کی مدد سے نیچے بھیجتے تھے اور اسی کے ذریعے سے نکالتے تھے. یہ واحد ایکسس تھی. اس ایکسس کو تنگ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آسانی سے کوئی نکال نہ سکے, چوری نہ کر سکے, کیونکہ پراپر لوکیج سسٹم نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح کے ساتھ مزید گندم کے گودام سے اس کی چاروں طرف, اور تولنے کے لیے یہ پیمانے ہوتے تھے. یہ زمین کے حساب سے بنائے گئے پیمانے, الگ الگ سائزز کی جو بکٹس نظر آتے. اسی طرح سفر کے لیے ہارسز, یہ ہارس سیڈل ہے. ڈیفینس ہنٹنگ کے لیے تیر اور کمان استعمال